برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، مجھے خوشی ہے کہ جس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تراویح بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، اسی طرح سے علماء احناف، امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے یہاں بھی اتنی ہی تراویح ہے۔ اور اس کی دلیل میں آج حنفیوں کے بہت بڑے عالم اور بہت ہی زبردست کتاب کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس کتاب کا نام ہے مراقی الفلاح، شرح متن نور الایضاح، صفحہ نمبر 157۔ وروى اسد بن عمرو عن ابي يوسف قال سألت ابا حنيفة عن التراويح وما فعله عمر رضي الله عنه فقال التراويح سنة مؤكدة ولم يتخرصه عمر من تلقاء نفسه ولم يكن فيه مبتدعا ولم يأمر به إلا عن أصل لديه وعهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي سنة عين مؤكدة على الرجال والنساء ثبتت سنيتها بفعل النبي صلى الله عليه وسلم۔ اسد بن عمرو نے ابو یوسف سے بیان کیا ہے، ابو یوسف نے کہا میں نے ابو حنیفہ سے تراویح کے بارے میں پوچھا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کچھ کیا اس کے بارے میں پوچھا، تو امام ابو حنیفہ نے کہا التراویح سنت مؤکدہ، تراویح سنت مؤکدہ ہے، ولم یتخرص عمر من تلقاء نفسہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی طرف سے اندازہ نہیں لگایا، اپنی طرف سے ایجاد نہیں کیا، ولم یکن فیہ مبتدعا، اور اس میں کوئی نئی چیز انہوں نے نہیں ایجاد کی، ولم یأمر بہ الا عن اصل لدیہ، اور انہوں نے صرف اس وجہ سے تراویح کا حکم دیا کہ ان کے پاس اصل موجود تھا، اصل موجود تھا، وعہد من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے اس کو پایا تھا، وہی سنت عین مؤکدہ، یہ سنت عین مؤکدہ ہے، علی الرجال والنساء، مردوں کے اوپر اور عورتوں کے اوپر، ثبتت سنیتها بفعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تراویح کی سنیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے ثابت ہے، وقولہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے بھی ثابت ہے۔ سنو دیوبندیوں، بریلویوں اور طارق مسعود، الیاس گھومن، جتنے دیوبندی اور بریلوی ہیں ان تمام کو میں کہتا ہوں کہ اس کتاب کے ایک ایک لفظ کو تم دیکھو، تمہیں پتا چل جائے گا کہ تم رات دن چلاتے ہو کہ سنت عمر ہے، یہ سنت عمر نہیں، یہ سنت محمد اکرم ہے، سنت محمد اکرم ہے، اور اس کا حوالہ میں تمہاری کتاب سے مراقی الفلاح شرح متن نور الایضاح سے دے رہا ہوں، اور صفحہ نمبر اور تمہیں پرنٹنگ پریس تک کا نام بتاؤں گا، اور تمہیں اس کے بارے میں اگر ذرہ برابر ڈاؤٹ ہوگا تو المکتبۃ العصریہ سے رابطہ کرو اور کتاب حاصل کرو۔ یاد رکھو تم، ثبتت سنیتها بفعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تراویح کی سنیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے اور آپ کے قول سے، قال علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین من بعدی وقد واظب علیہا عمر وعثمان وعلی رضی اللہ عنہم، اور تراویح پر عمر، عثمان، علی تمام نے مواظبت اور مداومت برتی ہے۔ وقال فی حدیث،
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کیا، افترض اللہ علیکم صیامہ، اللہ رب العالمین نے رمضان کے صیام کو تمہارے اوپر فرض کیا ہے، وسننت لکم قیامہ، اور اس کے قیام کو میں نے تمہارے لیے مسنون قرار دیا ہے، وفیہ رد لقول بعض الروافض، اور اس میں اس بات کی بھی تردید ہے کہ روافض شیعہ کہتے ہیں کہ مردوں کے لیے تو سنت ہے، عورتوں کے لیے نہیں، فیہ رد لقول بعض الروافض هي سنة للرجال دون النساء وقول بعضهم سنت عمر۔ یاد رکھو رافضی کے طریقے پر چلنے والوں، تمہارے امام اور امام کے شاگرد کے حوالے سے بتا رہا ہوں، اور اسی حدیث میں اس بات کی بھی تردید ہے جو رافضی لوگ کہتے ہیں کہ مردوں کے لیے تو سنت ہے عورتوں کے لیے نہیں، اسی لیے شیعہ اور رافضی کی طرح سے اپنی عورتوں کو تراویح کی نماز میں شامل نہیں ہونے دیتے ہیں۔ اتنے بڑے خیر عظیم سے عورتوں کو روکنا یہ شیعہ اور رافضی کا طریقہ ہے، یہ سنیوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اور اسی حدیث میں ان لوگوں کی بھی تردید ہے، وقول بعضهم سنت عمر، اور ان لوگوں کی بھی تردید ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ تراویح عمر کی سنت ہے، عمر کی سنت نہیں، لأن الصحیح انہا سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ حقیقت میں صحیح بات یہ ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، والجماعت سنت فیہا، اور جماعت کے ساتھ بھی نماز پڑھنا تراویح پڑھنا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سنت عمر نہیں ہے، فیہا ایضا لیکن علی الکفایہ بینہ بقولہ، نبی اس کو مؤلف نے صاف لفظوں میں بیان کیا ہے، وصلاتها بالجماعت سنت کفایہ، سنت کفایہ ہے، لما ثبت انہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وجہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی بالجماعہ 11 رکعہ بالوتر، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ 11 رکعات پڑھائی ہے، اور وتر بھی علی سبیل التداعی ولم یجرها مجرى سائر النوافل، یہ خاص طور سے تراویح کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے، یہ عام نوافل کی طرح نہیں رکھا ہے، ثم بین العذر، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک کرنے کا عذر بیان کر دیا، بین العذر فی الترک وهو خشیته افتراضها علینا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑنے کا سبب اور عذر بیان کر دیا، اور وہ سبب اور عذر کیا تھا کہ کہیں ہمارے اوپر فرض نہ ہو جائے۔ مراقی الفلاح شرح متن نور الایضاح، مؤلف کون ہے یاد رکھے گا، حسن بن عمار بن علی الشرمبلانی المصری الحنفی المتوفى 1069 یاد رکھے گا، 1069 اعتنا به وراجعه، اس کی تحقیق اور اس کو ایڈٹ کیا ہے نعیم زرزور نے، اور ناشر المکتبۃ العصریہ الطبعۃ الاولی، پہلی طباعت ہے اس کی 1425 ہجری میں، 1425 ہجری میں، صفحہ نمبر یاد رکھے گا، صفحہ نمبر 157 ہے، اس میں تمام تر وہ واہیات اور تمام تر وہ بکواسیاں جو الیاس گھومن نے کیا ہے اس کی تردید ہے، اور اسی طرح سے جو طارق مسعود اپنے آپ کو تو مفتی کہتے ہیں نا، بڑے مفتی ہیں، ہو سکتے ہیں، میں ان کے مفتی ہونے کا انکار نہیں کرتا، لیکن جو باتیں دلیل سے پیش کی جاتی ہیں ان باتوں کی وقعت ہوتی ہے، اہمیت ہوتی ہے، لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہ بڑے بڑے اپنے آپ کو القاب اور ٹائٹل والے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے تو دور کرتے ہی ہیں، ساتھ ہی ساتھ یہ اپنے امام سے بھی دور کرتے ہیں۔ میں یہ حوالہ ان تمام لوگوں کے لیے دے رہا ہوں، چاہے دیوبند میں کوئی بیٹھا ہو، چاہے رائے ونڈ میں کوئی بیٹھا ہو، یا کوئی کراچی میں بیٹھا ہو، یا کوئی بامبے میں اجماع کر رہا ہو، مجھے بتاؤ کہ کس بات پر اجماع ہے، کس چیز کا اجماع ہے؟ کیا سنت کو مٹانے کے لیے تم لوگوں نے اجماع قائم کیا ہے؟
یاد رکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مٹانے کے لیے جس طرح سے رافضی شیعہ نے کوشش کی تھی اور ناکام ہو گئے تھے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین باقی ہے۔ اسی طرح سے دیوبند کا یا رائے کا یا بریلہ کا کوئی بھی آدمی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے کی ناکام کوشش کرے گا تو وہ منہ کی کھائے گا، ذلیل ہوگا، خار ہوگا، اور قرآن و سنت کے علم بردار کے سامنے وہ بھیگی بلی بن جائے گا۔ یاد رکھو یہ تمہاری کتابوں کے حوالے ہیں، اور تم یہ نہیں کہنا کہ یہ تم نے قطر بیعت کیا ہے، میں نے پورا صفحہ تمہارے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو اس کتاب کا انکار کر دو، اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو اس کتاب کا ترجمہ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دو، اور میرے ترجمہ کو غلط کر کے تم دکھاؤ۔ واللہ رب کعبہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں تمہاری یہ راتیں ختم ہو جائیں گی اور یہ دن اجماع کے ختم ہو جائیں گے، لیکن ان باتوں کی تردید تم کبھی نہیں کر سکتے ہو۔ آج کل عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ دھوکہ کس بات پر؟ کس بات کا دھوکہ؟ تمہارے سامنے تمہاری کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں، 11 رکعات تراویح وتر کے ساتھ اس کا حوالہ دے رہا ہوں۔ تم نے کہا کہ عمر نے شروع کیا، تم نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رکعات پڑھائی اس کا کچھ عطا پتہ نہیں۔ میں تمہیں پتہ دیتا ہوں، تمہاری کتاب سے دیتا ہوں۔ اگر تم نے مفت خوری کر کے مفتی کی ڈگری حاصل کی ہے تو آؤ مجھے بتا دو اور ثابت کر کے دکھا دو کہ یہ بات تمہاری کتاب مراقی الفلاح کے اندر نہیں ہے۔ یہ تمہارے طبعات اور تمہارا پریس، زبان صرف میری ہے ورنہ عبارت تمہاری ہے، تمہارے علماء کی ہے۔ روایت امام ابو حنیفہ کے شاگرد ابو یوسف کی ہے۔ اگر کسی کے اندر دم ہے تو آئے اور اس کو غلط ثابت کر کے دکھا دے۔ رب کعبہ کی قسم ہے سورج بعد میں نکلے گا، توبہ یہ اس سے پہلے محمد طاہر کرے گا۔